ایک شخص تھا جو اپنی نارمل لائف گزار رہا تھا، شب و روز غفلت میں گزار رہا تھا، نماز و روزہ نہ کرتا تھا، وہ عبادتیں نہ کرتا تھا، قرآن نہ پڑھتا تھا، درود پاک نہ پڑھتا تھا۔ ایک رات جب سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتا ہے۔ لیکن جب سرکار کو دیکھتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے اپنا رخ انور پھیرے ہوتے ہیں۔ وہ شخص قریب جا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی جو آپ مجھ سے اپنا رخ انور پھیرے ہوئے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ آپ اپنے ہر امتی کو اس کی ماں سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جانتا نہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے کبھی مجھ پر درود پڑھ کے مجھے اپنی یاد نہیں دلائی تو میں تجھے کیسے جانتا ہوں گا؟ جب صبح اٹھا تو یہ بات ذہن میں تھی، یہ تہیہ کر کے اٹھا کہ آج سے میں عبادتیں بھی کروں گا اور خاص طور پر درود پاک پڑھنا میں اپنا وظیفہ بناؤں گا اور ایک مقرر تعداد کے اندر روز درود پاک پڑھا کروں گا۔ وہ یہ کام شروع کرنے لگا، اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اب جب دوبارہ سویا تو پھر سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ اب پھر خواب میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے، لیکن اس بار جو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسے دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص، اب میں تجھے جانتا بھی ہوں اور کل بروز قیامت تیری شفاعت بھی کروں گا۔ درود پاک پڑھنا بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنی بھی عبادتیں لازم فرمائی ہیں، وہ عبادتیں اس کے خاص بندوں کا طریقہ تھیں، وہ عبادتیں اس کے انبیاء نے کی تھیں۔ کوئی نماز کسی نبی نے پڑھی، کوئی کسی نے پڑھی، اللہ نے پانچوں نمازیں اپنی اس امت پر فرض فرما دیں۔ امت مرحومہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت پر اللہ نے فرض فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ جو نہ فقط صحابہ نے، نہ فقط انبیاء نے، نہ فقط فرشتوں نے کیا، بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ رب خود قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے۔ کہا جاتا ہے درود پاک یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نیک عمل ہے کہ اسے جو شخص جس نیت سے، جس مقصد کے لیے کرتا ہے، اسے اس نیت سے، اس مقصد کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو دعا میں پڑھتا ہے تو میرے کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اول آخر درود پڑھے دعا کے اندر تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ذریعے دم کرنا چاہے کسی مرض پر، کسی بیماری پر، تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اگر کوئی شخص وظیفہ بنا کر اس کو اپنی مشکلات کے لیے دعا کرتا ہے تو اس وظیفے سے اس کی مشکلات بھی ٹل جاتی ہیں۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایک عاشق کے لیے، ایک امتی کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے تو فقط اتنی بات ہی کافی ہے کہ درود پاک پڑھنا یہ محبوب کی یاد کا ایک بہانہ ہے۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ درود کے ذریعے سے، وہ درود کے توسل سے محبوب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، سرکار کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور عاشق کی تو چاہت ہی یہی ہوتی ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہر وقت میرے ورد زباں رہے، محبوب کی باتوں میں ہر وقت میں زبان کھولوں، جب بھی بات کروں تو محبوب کی بات کروں۔ میری گیدرنگ، میری مجلسیں، میری بیٹھکیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر وقت محبوب کی یاد میری زبان پر جاری رہے۔ درود پڑھنا یہ ایک عاشق کی، سچے عاشق کی علامت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ درود پڑھنا تو یہ عاشق کی علامت ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلاں سے محبت کرتا ہے کیونکہ تذکرہ اسی کا کرتا ہے۔ میں درود بھی نہ پڑھوں اور میں یہ جھوٹے دعوے بھی کروں کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، اگر دعویٰ ہے، حقیقت میں محبت ہے تو اس محبت کو ظاہر کیجئے، درود پڑھ کے ظاہر کیجئے۔ کیونکہ جب تک آپ
کسی سے محبت کریں اور اس کا تذکرہ نہ کیا کریں تو لوگ آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ فلاں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر وقت اس کا تذکرہ زبان پر رکھیں، آپ بات کوئی بھی چل رہی ہو آپ گھما پھرا کر محبوب کی بات کر دیں، بات کوئی بھی چل رہی ہو آپ کا ٹاپک آپ کی زبان پر گفتگو ایک شخص کی آتی ہو، تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔ درود پاک یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کا ایک بہانہ ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرنے کا ایک انداز ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھیے، میرے رب نے چاہا تو یہ ہر چیز کو آسان کر دے گا، میرے رب نے چاہا یہ مشکلات بھی حل کر دے گا، یہ بیماریاں بھی دور کر دے گا، اس کے صدقے سے میرا رب دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ درود بہت ساری چیزوں میں آپ کے لیے ایک فائدہ مند چیز ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سچا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔